تو صرف یہ نہیں کہ ہم صرف مذمتوں تک محدود رہیں. اور آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سنجیدہ کوششیں آتی, سروسز چیف کو بلائیں, بٹھائیں, 2 مہینے کی آپ پالیسیاں بناتے ہیں, رد الفساد, ضرب عضب, یہ آپریشنوں نے کیا نتیجے دیے؟ 24 سال سے قوم نفسیاتی مریض ہو گئی ہے اور ناکام ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ. کوئی کامیابی نہیں ہے. پاکستانی مر جاتے. اس دن بنو میں جب ISI کے دفتر پہ اٹیک ہوا تو جناب علی 13 سویلین مرے, اور جناب ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی ہے کہ جناب افواج پاکستان کو مبارکباد, کیا کامیاب, 6 دہشت گرد مرے, 13 ہم مرے, اور مبارک تقسیم ہو رہی ہے. خدا کا خوف کرو, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ واقعات تو پھر بھی ہوں گے. آج وزیر اعظم صاحب گئے بلوچستان اور آرمی چیف صاحب بھی گئے ساتھ میں, تو یہ واقعات ہونے کے بعد ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی رول ادا کرنا ہے. آئندہ کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ہمارے پاس؟ بھائی تھے قوم دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے کوئی بتا سکتا ہے کیا اسٹریٹجی ہماری؟ 2 ماہ 3 ماہ ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے, پھر تبدیل ہو جاتی ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ آتی ہے طالبان کو مارنا ہے, دوسری کہتی ہے لانا ہے, تیسری کہتی ہے چھڑانا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ 10 سال کی کوئی پالیسی ہے ہمارے پاس؟ ایک دفعہ دہشت گردی کو نو کہہ دو, 10 سال کے لیے نو کر دو. کبھی ہمارے گڈ طالبان بن جاتے ہیں, کبھی ہمارے بیڈ طالبان بن جاتے ہیں. یہ کون سی پالیسیاں سے ہم ریاست کو چلا رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام کو اپنے اداروں کی ان پہ در پہ ناکامیوں کی وجہ سے نفرت سی ہونے لگی ہے. ہم پاکستان کے بچوں کو اپنی ان کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ ہمارے APS کا ایک ثانیہ تو نہیں ہے. آئے دن میرا اپنا باپ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. میرے خاندان, میرے قبیلے کی 142 لاشیں میں نے اٹھائی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں آئے دن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے ایسے تیر مارے. کوئی تیر نہیں مارے. 7 لاکھ فوج ہیں, 10,000 طالبان ہیں, پھر کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ کوئی فرشتے نازل ہوں گے, دعاؤں پہ ملک کو چلا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں پاکستان سلامت رہے. اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان میں, وہ ان میں سے بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گمشدہ افراد کی کم از کم لاشیں یا ہڈیاں تو دے. نہیں, ہم ایک طرف مذمت کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں جہاں ہماری غلطیاں ہیں. تو لہذا میں وزیر دفاع صاحب سے دستبست عرض کرتا ہوں, اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے. ان لوگوں سے پوچھو نا جن کے گھروں میں آج بھی میں صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہر وقت مجھے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. میں قسمن کہتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے 20 سال سے میں بغیر کبھی اسلحے کے سویا ہوں, اور آج بھی مجھے علم نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے دشمن جو ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے. اور ہم نعرے لگاتے ہیں ہم نے یہ تیر مارا, وہ تیر مارا. خدا رسول کی خاطر بلائیں ان آرمی کے افسران کو, سروسز چیفز کو, اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں. ان کو بتائیں قوم تنگ آ گئی ہے, کب آپ کر دے گی. تقریر ختم کرنے سے پہلے صرف یہ گزارش کروں گا, جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں نا اس دہشت گرد, اس تمام کے ورثاء کی جانب سے میں ایک سوال اس ریاست پاکستان سے کرنا چاہتا ہوں. ہم تو مارے گئے اس مٹی سے وفا میں, انتقام کیا خاک لیتے, اس پیارے وطن کا, اس دھرتی کا حشر نشر خراب کر رہے ہیں. جب تک فوج تمام پاکستانیوں کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کرے گی, یہ جنگ اگر فوج نے جیتنی ہوتی تو جیت چکے ہوتے. جب تک پاکستانی اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے, اور جب تک یہ جنگ پاکستانیوں کی, ایران کے تعلقات جو ہیں یہ بھی وہ بنا رہے ہیں, چائنا کے تعلقات, یہ آپ کا کام ہے. یہ اختیارات آپ نے ایکسرسائز کرنے ہیں قوم اور ملک کے مفاد میں. سارے اختیارات ایبڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو وزیر بنا دیا, آپ بھی پدکتے پھرتے میں وزیر ہوں. میں آپ کا بہت مشکور. تھینک یو سو مچ. I would like to start, Janabi Speaker, by joining colleagues from across the aisle in condemning the terrorist attack that took place in Balochistan, and also join the House in
paying tribute to the brave security forces who took on the terrorists and managed to save a substantial number of the kidnapped victims. جناب اسپیکر، جو پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کا ایوولوشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ایک ایکسٹینشن سے میرا اپنا ذات کا ایک تعلق ہے. شور بلوچستان کی اپنا کانٹیکسٹ ہے، پختونخوا کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، دوسرے صوبوں کا اپنا کانٹیکسٹ ہے. بٹ چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، چاہے وہ اس قسم کی سو کالڈ سیپریٹسٹ نیشنلسٹ دہشت گردی ہو، یا کوئی اور جو پولیٹیکل وائلنس کا طریقہ کار ہو، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف مخالفت کرتے آ رہے ہیں، مگر اس دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور obviously اس ملک نے بہت نقصان اٹھایا ہے. جناب اسپیکر، ایک ذاتی حیثیت سے جب سے میں بچہ تھا میں یہ دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں. میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا، 1 سال کا ہوگا، 1 سال سے تھوڑا زیادہ. ان زمانوں میں مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ناکام واقعہ کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے لندن میں رکھا تھا ایک پروٹیکشن کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی زندگی میں بہت سے اساسینیشن کے کوششیں کی گئی. کوئی مذہبی دہشت گرد تھے، کوئی لسانی دہشت گرد تھے، کوئی آخرکار شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئی، اور جو اس شہادت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا لہر بھرتا رہا، چاروں صوبوں میں یہ آگ پھیلا. ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. اور ان دنوں میں بھی جناب اسپیکر کافی مایوسی تھا، کافی پریشانی تھا کہ آخر ہم کب اور کیسے نہ صرف اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے، مگر ان کو شکست دلوا کے پاکستان کو ترقی کا راستہ پہ لے کے جا سکیں گے. مگر پاکستانی قوم نے جو ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا. جو
پوری دنیا کا اتحاد افغانستان میں نہیں کر سکا. پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری، پاکستان کے پولیس، پاکستان کا افواج، پاکستان کے ہر ایک شہری نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال کے پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا. ہمارا سیاسی قیادت سے لے کے عام شہری تک، ہماری فوجی آفیسر سے لے کے ہمارے پولیس افسران تک، ایسے کوئی طبقہ نہیں ہے جناب اسپیکر جس نے اس جنگ میں قربانی نہ دی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب کا کامیابی ہے کہ یہ ہاؤس متحد ہوا اکراس پولیٹیکل لائنز. تب بھی پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا سیاست تھا، دوسری جماعتوں کا اپنا سیاست تھا، پولرائزیشن عروج پہ تھا، ان کا دھرنا کا سیاست چل رہا تھا. مگر ان دنوں میں بھی جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا، چاروں صوبوں میں ان سے مقابلہ کیا، اور پاکستان سے اس نیٹ ورک کو ہم کہتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی بیک بون توڑ دی ہے. وہ نہ ریکروٹ کر سکتے تھے، نہ پاکستان میں ان پہ وہ کیپیسٹی رہا تھا کہ وہ دہشت گردی کے واقعہ کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، وہ جو تمام کامیابیاں تھے ہمارے، اب ہم کھو بیٹھے ہیں، اور وہی دہشت گردی کا آگ پھر سے جل رہا ہے. مگر جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی، وہ پولیٹیکل کنسنسس جو اس وقت ہم کامیاب تھے اپنانے میں، اس وقت ہم وہ کنسنسس آپس میں نہیں بنا سکیں. ہمارا اپنے کمزوریاں، وجہ جو بھی ہو، ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. ہمارا لیک آف یونٹی کا فائدہ پاکستان کے دشمن، پاکستان کے عوام کے دشمن اور بین الاقوامی طاقتوں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پاکستان کے عوام، پاکستان کے مظلوم عوام کو نشانے پہ لے کر پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک دہشت گردی کے واقعے کرتے آ رہے ہیں. اور ہر دہشت گردی کا واقعہ جناب اسپیکر پچھلے دہشت گردی کا واقعہ سے زیادہ obnoxious ہے، زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور جناب اسپیکر، جو پچھلے ایک دو دن جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا. اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا.
یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا، دہشت پلانے کا اور ان کا مقصد حاصل کرنے کا۔ نہ وہ مذہبی دہشت گرد اسلامی ریاست چاہتا ہے، نہ یہ سو کالڈ بلوچ دہشت گرد آزادی اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، وہ خون خرابہ کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور جو بین الاقوامی قوتیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ اور باقی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا جو ایمز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر، یہ دہشت گرد پاکستان کے عام شہری کو قتل کر کے چین کو کیوں للکارتے ہیں؟ جناب اسپیکر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ٹرین میں جو بھی بے گناہ شہید ہوئے ان کا کیا تعلق ہے اس ریجن کا جیو پالیٹکس کا؟ ان کا کیا تعلق ہے کہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے؟ یہ بے گناہ لوگ تھے جن کو ان دہشت گرد نے شہید کیے ہیں، اور اب ان کے لاشوں پہ اپنا جو بین الاقوامی ایجنڈا ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر دہشت گرد کو تنقید کرنا، ان کا مذمت کرتا، ان کا برا بھلا کہنا جناب اسپیکر تو بہت آسان ہے۔ یہ تو میں بھی کروں گا، یہ تو حکومت بھی کرے گا، یہ تو اپوزیشن بھی کرے گا۔ سوال جو ہمیں کرنا ہے کہ ان دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ بطور سیاسی جماعت ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قسم کا پولیٹیکل کنسنسس اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تمام جو باقی ایجنڈا آئٹمز ہے اس پہ اپنا سیاسی بیان بازی اور سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ہم سیاست کرتے رہے، مگر ان درندوں کو مقابلہ کرنے کے لیے جو پارچنار سے لے کے بولان تک پاکستان کے عوام کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ہمارے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں، ہم کم از کم آج یہ طے کر دیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے، ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جنہوں نے کل کا واقعہ، جو کل کے واقعے میں ملوث تھے، اور جو کوئی دہشت گردی کا واقعہ میں ملوث ہوگا۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اپریشیٹ کیا، اور میں نے کل بھی اپنا کوئی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تنقید کیا، حکومت کا بھی تنقید ہوتا ہے، لیکن اس مسئلہ پہ چاہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہو یا چیف منسٹر پختونخوا ہو، اگر وہ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے ان کو مدد کر سکتے ہیں، تو obviously چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کے اتحادی ہو، انکنڈیشنل سپورٹ آفر کرنا چاہیے۔ اور اگر میرا
میرا وزیر اعلیٰ میں یا میرا صوبائی حکومت میں کوئی کمی پیشی تھی یا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں، آپ ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامیں تاکہ ہم مل کر ان کو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اس کا صرف کینیٹک کمپوننٹ نہیں ہے۔ جب پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو ہم نے اس وقت ڈائیلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ کا پالیسی دلوایا، چاہے وہ بلوچستان کا مسائل ہو یا پختونخوا میں جو لیجیٹمیٹ کنسرنز وہاں کے عوام کے تھے، سائل و وسائل کے، اپنے حقوق پہ، فائنینشل آٹونومی پہ، وہ ہم نے این ایف سی ایوارڈ میں 18ویں ترمیم کی صورت میں پورے کیے۔ مگر جو لوگ ہمارا آئین کو نہیں مانتے، جو لوگ انسانیت کو نہیں مانتے، جنہوں نے ہتھیار اٹھا کر دہشت گردی پورا ملک میں پھیلایا، ان کو ہم نے ساؤتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، آپ نے نارتھ وزیرستان میں مقابلہ کیا، ہم نے کراچی میں مقابلہ کیا، انہوں نے بلوچستان میں مقابلہ کیا، انہوں نے فاتح میں مقابلہ کیا۔ ہم پہلے ان کو شکست دلوا سکتے تو ہم ایک بار پھر ان کو شکست دلوا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، وہ اپنا آئینی حصہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے وسائل کے اوپر، اپنے صوبے کے اپنے مرضی کے مطابق چلانے کے اوپر اپنا حصہ مانگ رہے ہیں ریکو ڈیک سے، اپنا حصہ مانگ رہے ہیں۔ تمام جو وفاقی ایشوز ہے وہ تو ایشوز ہے، وہ چلتے آ رہے ہیں، مگر ان کا سب سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق دو، تحفظ دلوا دے، دہشت گردوں سے تحفظ دلوا دے۔ اور ہاں، ہم نے بھی دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپریشنز تو آپ نے کرنے ہیں، مگر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی اس ملک کے اداروں سے ہو سکتے ہیں، کہ جب اب دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہو، جب اب دہشت گردوں کو نشانے بنا کے ہم آپریشن کرتے ہیں، اور پورا قوم ان کے ساتھ ہے جب آپریشنز ہوتے ہیں، مگر ان کا بھی پورا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، جو دہشت گرد نہ ہو ان کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں ان کو نقصان نہ ہو، تاکہ یہی دہشت گردی کی تنظیمیں ان کے ساتھ جو نقصان ہوا ان کے ساتھ سیاست کر کے اپنا مقصد کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم یہ کنسنسس نہیں بنائیں گے، اگر ہم آپس میں ایک اتحاد اس ایک ایشو پر حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم مل کے یہ طے نہیں کریں گے، سیاست چلتا رہے گا، ہماری باری، آپ کی باری، کسی اور کی باری کا سیاست چلتا رہے گا، لیکن اگر ہم ابھی اس ایشو کو نہیں پکڑتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، تو میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں اس ہاؤس سے پورا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور اس ریجن کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، وہ یونائٹڈ ہے، وہ اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ اس کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے اپنے مسٹیکس ہیں افغانستان میں، اور جس آزادی کے ساتھ وہاں کے مختلف دہشت گرد آپس میں مل کے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یہ جو نقصان، یہ جو آگ بلوچستان میں آج جل رہا ہے، وہ پہلے پاکستان کے چاروں صوبوں میں، پھر اس ریجن میں، پھر پورا دنیا میں پھیلے گا جناب اسپیکر۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیا نقصان اس صورت میں پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی کنڈیمنیشن میں ہم ساتھ ہیں، مگر میرا اپیل یہ ہے کہ اب ہمارا رد عمل میں بھی ہمیں ساتھ ہونا چاہیے۔ اور امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنا پورا کوشش کریں گے کہ ہم یہ ٹارگٹ
حاصل کر سکتے ہیں. ویسے جناب اسپیکر میں نے صدر پاکستان کی تقریر پہ بات کرنا تھا. سب کا روزہ بھی ہے اور میں نے ابھی بلوچستان کا جو پورشن ہے وہ مکمل کر دیا ہے. میں کوئکلی صدر زرداری کی تقریر میں پہ کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, پھر آپ سے اجازت مانگوں گا. کاش صدر زرداری کی تقریر کو بھی اتنا احترام اور عزت کے ساتھ سنا جاتا جتنا پاکستان کے ممبران پارلیمان نے قائد حزب اختلاف کا تقریر سنا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو صدر زرداری کی تقریر تھا وہ عام سیاسی تقریر نہیں تھا. وہ تاریخی تو اس لحاظ سے بھی تھا کہ 8ویں دفعہ صدر زرداری اس ہاؤس سے خطاب کر رہا تھا, مگر ساتھ ساتھ صدر زرداری کا تقریر ایک نفرت اور تقسیم کی تقریر نہیں تھی. صدر زرداری کا تقریر اتحاد اور کنسنسس کی تقریر تھی, اور اسی تقریر میں صدر زرداری نے اس ہاؤس کے ممبران جو کچھ اس وقت احتجاج کر رہے تھے تو شاید نہیں سن سکے, نے اپیل کیا کہ سیاست کا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک, اینڈ دا بیسٹ پلیس فار گیو اینڈ ٹیک از the نیشنل اسمبلی آف پاکستان. صدر زرداری نے پھر اپنا تقریر میں معیشت کو کور کیا, دہشت گردی کو بھی کور کیا, فارن پالیسی کو کور کیا, اور جو پانی کا برننگ ایشو ہے اس کا بھی ذکر کیا. صدر زرداری نے حکومت کی معاشی تھیم کا جو مثبت ریزلٹس ہے, خاص طور پہ جو حکومت کی پوائنٹ ہے کہ مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے, اس کو صدر زرداری نے ویلکم کیا. مگر وہ ایسی کامیابی ہے کہ ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے, چاہے آپ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. پاکستان کی معیشت کی ترقی, پاکستان کی ترقی ہم سب کا مفاد میں ہے اور سب کی انٹرسٹ میں ہے کہ شور مچانے کے بجائے اس ایک پوائنٹ پہ آپ ضرور حکومت کی تعریف کرتے اور ساتھ ساتھ پھر جو بھی آپ کا تجویز ہوتا کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, جیسے صدر زرداری نے. ویسے ہی جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے, ٹھیک ایک دن پہلے صدر زرداری اسی ایشو پہ یہی اتحاد کی بات کر رہا ہے, اور افسوس کے ساتھ جن سے بات ہونا ہے سننے کے لیے تیار نہیں. صدر زرداری نے تو بین الاقوامی ایشوز پہ بھی بات کیا. ہمارا ریجنل پارٹنرز, انٹرنیشنل پارٹنرز, فلسطین سے لے کے کشمیر تک کا بات کیا. جناب اسپیکر, کنالز پہ جو بطور وفاق کا نمائندہ صدر زرداری نے نیا کنالز کی مخالفت کیا اور کنسنسس پہ زور دیا. مگر جو بھی پوائنٹ تھا جناب اسپیکر, اور یہ ملک اور قوم دیکھ رہا تھا کہ ایک طرف صدر زرداری کہے کہ مہنگائی میں کمی ہو رہا ہے, یہ اچھی بات ہے, عوام کو ریلیف دینا چاہیے, لوگوں کو روزگار دینا چاہیے, ایسے باتیں, اور دوسری طرف قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے, مل کے مقابلہ کرنا ہے, قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. صدر زرداری کہے کہ ہم نیا کلاس کا مخالفت کرتے ہیں, کوئی نیا پوزیشن نہیں ہے. 27 دسمبر ہم سب گری خطبہ بخش میں تھے, میں نے بھی واضح کیا, صدر زرداری نے بھی واضح کیا, کوئی نیا تو پوزیشن بھی نہیں ہے اس جماعت کی.
جب ان کے حکومت نے 2 کنالز کی اجازت کی، ہم آن ریکارڈ پہ ہے ان کا مخالفت کرتے آ رہے تھے. ہمارا ایک پوزیشن ہے کہ وفاق کے ایشوز پہ کنسنسس سے بنائے، ہم بھی کنسنسس بنانے کے لیے تیار ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ گرین پاکستان بائی ایکسٹینشن اور گرین پنجاب، گرین سندھ جیسے بھی جو ہمارے زراعت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا کامیابی ہم سب کا کامیابی ہے. مگر اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو. جناب اسپیکر، ان کے لیے تو جذبہ ہوگا اور ہونا چاہیے اپنے قائد کے لیے، اپنے قائد کو رہا کرنے کے لیے، مگر ان کو ماننا پڑے گا کہ اس ملک میں دوسرے بھی لوگ ہیں، ہم بھی یہاں جیتے ہیں، اور ہمارا ووٹر، ہمارا کارکن، ہمارا ساتھی کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ اس کو قیدی نمبر 804 کہے، کوئی اور کہے، رہا کرے یا نہ کرے. ہم ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بطور ایک صوبائی حکومت پختونخوا کے ان کا قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. ان کو یہ ماننا پڑے گا، چاہے وہ یہاں ہیں چاہے وہ وہاں ہیں. یہ میرا سنجیدہ ایڈوائس ہے. ان کو ہم اپوزیشن کی سیاست جانتے ہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو سنجیدہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر صحیح سیاست کرنا ہے تو قیدی نمبر 804 کے علاوہ کسی اور چیز میں بھی تنقید کیا کرے ہم پہ. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ آپ بے روزگاری پہ بھی تھوڑا غور دے. قیدی نمبر 804 کے ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کا آگ ہے اس میں کوئی پالیسی تو بنا دے. قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک ایک تو ترقیاتی منصوبہ کو شروع کر دے. ہم سمجھتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس ہاؤس میں، اسی پارلیمنٹ میں، انہی لوگوں میں اور ان میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے کہ ہم مل کے ان تمام مسائل کے اور سب سے بڑھ کے دہشت گردی کا مسئلہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنا سیاست رہے گا، ہم اپنا سیاست کرتے رہیں، مگر ایسے قومی ایشوز پہ ہم سب کو، چاہے وہ میرے جماعت کا سیاست ہو، تو ان کو ایک طرف رکھ کے ایک اتحاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کریں اور مل کے جو بین الاقوامی سازشیں ہیں ان کا بھی مل کے ہم مقابلہ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. آج اچھا ہوا کہ کم از کم جو بلوچستان کی اس وقت ایک برننگ ایشو ہے اور جو جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری جو شہداء ہیں وہ سویلین ہیں، وہ ہمارے فورسز کے جوان ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑے سانحے پہ یہاں ایک دن نہیں، کم از کم تمام پارلیمنٹیرین کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات کریں تاکہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچا جا سکے. اس موقع پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا.
اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا. لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے, سوشل میڈیا سوار ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے, آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی, لیکن اس کی بجائے خواجہ صاحب جو ہے نا میں آپ کی تقریر آپ سنا رہے, اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے. اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی, اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا, آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور میں جو کم از کم یہ بدترین سیکیورٹی فیلیور ہے, یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, ہم کسی طور پر اس قسم کے واقعات کی ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پالیسی کو جو ہے ریویزٹ کیا جائے. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کا, جو ملک میں اس وقت جو خاص کر ہم امن و امان کی صورتحال ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ملک میں قانون نہ ہو, جب ملک میں آئین نہ ہو, جب کسی اداروں کا احترام اور رسپیکٹ نہ ہو, جب پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک برائے نام پارلیمنٹ بن جائے, اور وہ پارلیمنٹ جناب چیئرمین, وہ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے, وہ فارم 47 کے نمائندے ہیں, وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. جب آپ اپنے اصلی نمائندگان کو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں, آپ اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں رکھیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تو یہ بتاؤ وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ وہاں پالیسیاں کیا پالیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلی جو کہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے, ایک جعلی طریقے سے جو ہے نا اسمبلی وجود میں لائی گئی ہے, اور وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کے پاس حق نہیں ہے کوئی اسمبلی میں بیٹھے, اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں, وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں اس وقت وہ قوت, وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے, فیئر فری الیکشن ہو, اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے, اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں. آپ نے کبھی ادھر جو ہے نا, اگر آپ اس کو اپنی نمائندگی نہیں دیتی, آپ اس کے حقوق نہیں دیتی, آپ اختر مینگل جیسے ایک پاکستان اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے کے اوپر, ان کی پوری پارٹی کے اوپر پرچے کرے. 1700 لوگوں کے اوپر پرچہ ہوا, لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ہمارا عادل بادئی جو ایم این اے ہے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے ادھر, اس کے گھر پہ چاپے پڑ رہے ہیں, وہ پولیس اور انتظامیہ اس پہ لگے ہوئے کہ کیسی پی ٹی آئی کو توڑے, کیسی پی ٹی آئی کو کمزور کرے. اور اس کی جو اصل کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے, تحفظ دے, امن قائم کرے, اس پہ مکمل طور پر ناکام ہے. تو اس موقع پہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس وقت یہ سب معاملات جو ہو رہے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ملک میں نہ کوئی آئین رہا, ملک میں نہ کوئی آئین رہا, نہ کوئی قانون رہا, نہ کسی اداروں کے کوئی رسپیکٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ جو آپ کے خارجہ پالیسی ہے, آپ نے اپنے خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا. آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں. آپ نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بنائے اور جس طرح وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کو بالکل آپ کو کنسرن ہے, آپ کی ایشوز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ہماری بھی کنسرن ہے بہت چیزوں پہ, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل موجود ہیں.
آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں, اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں, تاکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے اس کے مذاکرات ٹیبل کے اوپر اس کے معاملات کو حل کیا جائے. نہ کہ آپ نے جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس وقت جو بارڈر پہ افغانستان کے بارڈر پہ اور خاص کر ترکمن علاقوں پہ لڑائی چل رہی ہے, اور وہاں کے جو بزنس مین ہیں, جو ہمارے علاقے کا بزنس ہے, کاروبار ہے, پشاور کا زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر ہے, ادھر سے زیادہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے. ہمارا زیادہ رابطہ جو یہ ایک تاریخی طور پر یہ روٹ, یہ تو سمرقند, بخارا, سینٹرل ایشین کنٹریز, رشین سٹیٹ, یہ یہاں تجارت کے لیے آتی تھی اور ہماری اکانومیز پہ چلتی تھی. ہم نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر ایک شک اضافہ کیا, جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا اور رشین سٹیٹ تک جائے گی. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے, اس وقت ہمارے ایکسپورٹ تقریباً 1.7 بلین تک پہنچے. اس وقت ہماری جو ایران کے ساتھ تقریباً $1 بلین اور رشین سٹیٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ ملا کے تقریباً $5 بلین بنتے ہیں. آج وہ کاروبار بند ہے. اس کے مسائل کیا آ رہے ہیں؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مایوسی بڑھ رہی ہے, نوجوانوں میں ناامیدی بڑھ رہی ہے. آپ اب اگر ان علاقے کے لوگوں کے روزگار بھی چھینے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ کے جو بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے. جناب چیئرمین, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی, خاص کر جو ہے نا یہ دو صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے, اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین روپیز جو وہاں کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے. آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی, کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے. آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں, وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے, تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ اس معاملے پہ ہم کسی طور پر, ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک مضبوط پاکستان, ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے, اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ, جب تک عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی, جب تک عدلیہ کو جو جس طرح کمپرومائز کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا, وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی, آزاد نہیں ہوگی, انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے, آج وہ ایک روڈ میپ دیتے, وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے. بلاول صاحب نے بات کی, میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا, لیکن بہت افسوس ہوا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے, جس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, جتنا بدحال ٹرانسپورٹ کا نظام, جتنا میں نے ادھر دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا. اور میرے خیال میں پیپل پارٹی وہاں سے گزشتہ 15-20 سال سے حکومت میں,
15-20 سال سے حکومت میں ہے. میں حیدرآباد گیا, ادھر بھی کوئی میں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھی. جو سندھ میں گیا, سندھ میں ایسا حال ہے کہ شاید یہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے, وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. بلاول صاحب کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو سندھ اور خاص کر کراچی, باقی تو چھوڑو, کراچی کا جو حال ہے, یعنی کراچی کی روڈیں, کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد. کراچی روشنیوں کا شہر ہے, اس کو جو اس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملا. اور جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804, قیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے, ہر وقت کریں گے, ہر موقع پہ کریں گے, اور کیوں نہ کریں. آپ نے قیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا, اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے, اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کئی اور سے ہو رہے ہیں, ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا, بہت بڑی عزت دی, اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا, وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام, سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو نام عمران خان ہے. آئیں, اگر آپ کو اتنا زحم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیول فلینگ فیلڈ دے, الیکشن کروائیں, اور آپ سب جتنی بھی ہیں جس وقت حکومت میں بیٹھے, ایک آپ ٹکٹ پہ, آپ ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑے. پی ٹی آئی انشاءاللہ عام ورکروں سے آپ کا مقابلہ کرے گا, آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن بنتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے عوام کے ساتھ کیا لینا. ایک کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی. آئے نا, چلتے ہیں بازار میں, دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے. آج روزہ بازار میں دیکھیں کیا پوزیشن ہے, لاہور میں دیکھیں, آپ کراچی میں دیکھیں, پتا چل جائے گا. چینی کی جتنی بھی ہے تمام چیزیں آپ بازار میں, یہاں وہی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اس قسم کی صورتحال کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نیشنل کنسنسس بنائی جاتی, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل کرایا جاتا, اور جو ادارے اس وقت سیاست میں ملوث ہے وہ اپنے کردار پہ توجہ دے, اپنے کردار سے. اور خواجہ صاحب کا میں نے کہہ دیا اگر اس کے اندر کوئی بھی شرم حیا ہو تو اس کو جو ہے استعفا دینی چاہیے. اور چلا گیا, اور اس کی ساری تقریر وہ بوجھ اور خسد کی بنیاد پہ وہ ساری تقریر کر رہا تھا. میں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو ہے نا جناب چیئرمین توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس وقت جو ہے نا ایک اور بھی فیصلہ ہوا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف جو ہے نا ایک کریک ڈاؤن یا اس کو نکالنے کا ایک عمل شروع کیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, بے شک ان کے خلاف جو ہے نا جو قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مسلسل اس طرح ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے اور پولیس والوں کے جو ہے نا وارے نیارے ہو جاتے ہیں. یہاں بیچارے جو ہے نا وہاں ایک جنگ زدہ ملک ہے, ایک طرف آپ اس طرح کی حرکتوں سے آپ وہاں ایک مستقل دشمن بنا رہے ہیں. آپ بے شک جو بھی قانون کے اندر ہے, جو بھی رولز کے مطابق آپ کریں, لیکن اگر کوئی اس قسم کا کمپین بنایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہو, پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہو, تو ہم اس کی بھرپور طریقے سے جو مذمت کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام سٹیک ہولڈر کو, اور خاص کر جو بلوچستان اور کے پی کے کی جو حکومت ہے ان کو آن بورڈ رکھا جائے. یہ جو بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ ایک نیا, ایک طرف تو آپ کی ویسی بھی حالت جنگ میں ہے, لیکن آپ ایک نیا ایشو ایسا کر رہے ہیں کہ خاص کر جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے تو وہاں تو جینا حرام ہو جائے گا, وہاں تو ہم ایک آگ میں پھینک رہے ہیں. آپ اگر کوئی انلافل کام کریں گے, انلیگل کام کریں گے, تو پھر تو اس کے اثرات ہم بھی بھگتیں گے. ہم ایک مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جس اداروں کا جو کردار ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس کو جو اس کا حق ہے, جو اس کی لمیٹیشن ہے, وہ اپنی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. میں
صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ جو ہمارے خارجہ پالیسی، خاص کر جو بارڈرز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ریوزٹ کیا جائے، اور اس میں لاہور تو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، اور لاہور کی بھی حالت ہم نے دیکھی ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے، وہ ہماری حکومت میں بہتر بن گیا تھا. No cross talk, please.